السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات چیلنج ہو ہی گئے ہیں۔ اکبر ایس بابر پی ٹی آئی کے بانی ممبر ہیں اور ابھی بھی پی ٹی آئی میں موجود ہیں۔ انہوں نے آج الیکشن کمیشن کے ساتھ رجوع کیا ہے اور الیکشن کمیشن میں باضابطہ طور پر درخواست دی ہے۔ 3 صفحات پر مشتمل ایک درخواست ہے جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو استدعا کی ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات جو ہیں وہ کالعدم قرار دیے جائیں اور نئے انٹرا پارٹی انتخابات کرائے جائیں۔ جب تک نئے انٹرا پارٹی انتخابات اور وہ بھی شفاف نہیں کرائے جاتے تب تک پی ٹی آئی کو یا کسی کو بھی بلے کا جو نشان ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ کیا کچھ کہا ہے اکبر ایس بابر نے؟ وہ کل عمران خان کو ویڈیو بھی جاری کی تھی اور ویڈیو میں مخاطب ہوئے تھے عمران خان کو کہ آپ بہتر ہے کہ آپ خود ہی اس کو کالعدم قرار دیں، لیکن عمران خان نے تو کرنا نہیں تھا، ظاہر ہے سب کو پتہ ہے۔ ایک فارملٹی پوری کی تھی، حجت تمام کی تھی اکبر ایس بابر نے کہ کم از کم الیکشن کمیشن میں جانے سے پہلے خان کو اطلاع تو دوں کہ بھئی اگر آپ نہیں کر رہے، کالعدم قرار دے رہے تو میں الیکشن کمیشن میں جاؤں گا یا عدالتی فورم پر جاؤں گا۔ مختلف جو آئینی فورمز ہیں وہ استعمال کرنے کا بھی ان کو بتایا تھا۔ آج وہ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو کیا کچھ کہا ہے؟ اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کو جو درخواست دی ہے اس میں کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نئے انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا حکم دے۔ الیکشن کمیشن غیر جانبدار تیسرا فریق مقرر کرے جو پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات کی نگرانی کرے۔ شفاف انٹرا پارٹی انتخابات کرانے تک انتخابی نشان بلہ استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ بلہ استعمال کرنے کی کسی کو اجازت نہ دی جائے جب تک شفاف انتخابات نہیں کرائے جاتے۔ پی ٹی آئی الیکشن محض دکھاوا، فریب اور الیکشن کمیشن کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش تھی۔ فراڈ انتخابی عمل نے پی ٹی آئی ارکان کو ووٹ دینے اور انتخابات میں حصہ لینے کے حق سے محروم کر دیا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 208 اور ذیلی شق 2 کی خلاف ورزی ہے۔ اکبر ایس بابر نے درخواست کے ہمراہ ویڈیو فوٹیج اور دیگر شواہد بھی الیکشن کمیشن کو جمع کرائے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کے نام 3 صفحات پر مشتمل درخواست میں الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 208 کا بھی حوالہ دیا گیا۔ 30 نومبر 2023 کو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جی 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی انتخابات کرائے جائیں گے۔ نیاز اللہ نیازی کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا۔ وفاقی سطح پر کمیشن کے کسی اور عہدیدار کا نام نہیں بتایا گیا۔ الیکشن کمیشن کم از کم عموماً یہ ہوتا ہے 2-3 ارکان پر تو ہوتا ہی ہے، 5 ارکان بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح مرکزی الیکشن کمیشن ہے پاکستان کا، اس میں 4 صوبوں کے ایک ممبر ہے، پھر چیف الیکشن کمشنر ہے، تو یہ 5 رکنی الیکشن کمیشن بنتا ہے۔ صرف چیف الیکشن کمشنر بھی الیکشن کمیشن نہیں کہلا سکتا اور نہ 4 ممبر مل کے بھی الیکشن کمیشن کہلا سکتے ہیں۔ یہ نامکمل الیکشن کمیشن ہوتا ہے، تو مکمل الیکشن کمیشن ممبران کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح کہیں سیاسی جماعتوں میں 3 ممبران بھی ہوتے ہیں، ایک چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے، 2 ممبران ہوتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی اپنے آپ کو اتنی بڑی پارٹی قرار دے رہی ہے اور الیکشن انٹرا پارٹی انتخابات کرائے جاتے ہیں تو ایک ہی ممبر رکھا جاتا ہے جو چیف الیکشن کمشنر بھی ہوتا ہے، جو ممبر بھی ہوتا ہے، اور وہی انٹرا پارٹی اور عمران خان کا عزیز بھی ہوتا ہے، وہی انٹرا پارٹی انتخابات کراتا ہے۔ تو اس میں سے آپ جگاڑ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نیاز اللہ نیازی کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا، لیکن وفاقی سطح پر کمیشن کے کسی اور عہدیدار کا نام نہیں بتایا گیا۔ الیکشن قواعد و ضوابط، شیڈول، کاغذات نامزدگی کا وقت اور طریقہ کار کا بھی نہیں بتایا گیا۔ کاغذات کی وصولی اور مسترد کرنے کی تاریخ، اپیلوں کی سماعت کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا گیا۔ 2 دسمبر تک انتخابات کے بارے میں کسی قسم کی معلومات پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب نہیں تھی۔ 1 دسمبر 2023 کو 4:45 پر
میں پی ٹی آئی کے ارکان کے وفد کے ہمراہ مرکزی سیکریٹریٹ چلا گیا۔ پی ٹی آئی نمائندے سے ہم نے جو موجود تھا وہاں پر ہم نے ان کو کہا کہ کاغذات نامزدگی ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہم بھی الیکشن میں حصہ لے سکیں اور کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں اور ووٹر لسٹ بھی فراہم کی جائے۔ باقی جو چیزیں ہم نے مانگی تو انہوں نے نمائندے نے جواب دیا کہ بھائی معذرت ظاہر کی اور معذرت کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جب ووٹر لسٹ نہیں ہے، جب کاغذات نامزدگی نہیں ہے تو پھر الیکشن کیسے ہوا؟ یہ واقعہ قومی ٹی وی چینلز پر دکھایا گیا۔ اسی روز الیکٹرانک میڈیا پر پی ٹی آئی عہدیداروں کا بلا مقابلہ انتخاب کی خبریں نشر ہوئیں۔ اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والی خبر بھی درخواست کے ہمراہ منسلک کی ہے۔ الیکشن ایکٹ متقاضی ہے کہ ہر سطح پر عہدیداروں کا پارٹی کے آئین کے مطابق 5 سال کے لیے انتخاب ہو۔ قانون کے مطابق سیاسی جماعت کے ہر رکن کو یکساں انداز میں کسی بھی عہدے پر انتخاب لڑنے کی اجازت ہوگی۔ قانون کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کا ایک الیکٹورل کالج ہوتا ہے۔ انتخابی کالج وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر پارٹی کے جنرل کونسل پر مشتمل ہوگا۔ یہ قانون ہے۔ قانون کے مطابق سیاسی جماعت مرکزی عہدیداروں اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان کی تازہ ترین فہرست جاری کرنے کی بھی پابند ہوگی۔ اس میں کسی قسم کی اگر تبدیلی کی جائے گی تو الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا جائے گا۔ اب بھی پی ٹی آئی کا میں رکن ہوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے چکے ہیں۔ حقیقی جمہوری جماعت بنانے اور نظریاتی رکن کے طور پر پی ٹی آئی کو اپنے زندگی کے بہترین سال دے چکا ہوں۔ انصاف کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجوع کرنے کے سوا کوئی میرے پاس چارہ نہیں تھا۔ سیاسی جماعتیں مستقبل کی سیاسی قیادت کے نرسریاں ہوتی ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 اور انتخابی قواعد قانونی فریم ورک کا تقاضا ہے کہ جمہوری انتخابی عمل سے سیاسی جماعتوں میں قیادت منتخب ہو۔ سیاسی جماعتوں میں جعلی انٹرا پارٹی انتخابات کے عمل کو ختم کیا جانا چاہیے۔ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو انتخابی قوانین اور ضابطوں کا پابند بنایا جائے۔ معاشرے اور ملک کو درپیش مسائل سے نکلنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے 23 نومبر 2023 کو 20 دن میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا۔ یہ ہے درخواست کا متن اکبر ایس بابر کا، جنہوں نے الیکشن کمیشن میں باضابطہ طور پر چیلنج کر دیا ہے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو۔ گوہر علی خان جو ہے عمران خان کی جگہ پر پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین منتخب کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور ویڈیو بھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ویڈیو بھی شیئر کی ہے کہ پشاور میں جس طرح کا انتخاب کرایا گیا، جس طرح چند وکلاء کو اکٹھا کر کے ایک جعلسازی، ایک فارملٹی پوری کی گئی، نہ کہیں پولنگ بوتھ قائم ہوا، نہ کہیں ووٹ کاسٹ ہوئے، نہ امیدواروں کی کوئی فہرست جاری ہوئی، نہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے، نہ اسکروٹنی ہوئی، نہ اعتراضات ہوئے، نہ ان کی منظوری ہوئی۔ تو آدھے پونے گھنٹے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ انتخابات کا فارملٹی ایک پوری کر کے، الیکشن کمیشن کا کیونکہ حکم تھا اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو رپورٹ کرنا تھا کہ ہم نے انٹرا پارٹی انتخابات کرا دیے ہیں، تو یہ فارملٹی جگاڑ کر کے ایک جال سازی کر کے پی ٹی آئی نے کی ہے، جس کو اکبر ایس بابر نے تو چیلنج کر دیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے بہت سارے اور جو رہنما ہیں وہ بھی ان انتخابات کو نہیں تسلیم کر رہے، وہ بھی تنقید کر رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جال سازی کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس درخواست کو کس طرح انٹرٹین کرتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔